اندر لوگوں کے نظریات کے مطابق ایک سب سے غلط نظریہ یہ ہے کہ بھائی اسلام جو ہے تو وہ تعلیم کے اندر فرق کرتا ہے، دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم کو بالکل الگ الگ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم دین کی تعلیم حاصل کرو، دنیا کی تعلیم کو حاصل نہ کرو۔ یہ سب سے بڑا اور غلط نظریہ ہے لوگوں کا۔ اسلام جو ایجوکیشن کے اندر ڈفرینس کو بیان کرتا ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع، بینیفیشل ایجوکیشن اور ان بینیفیشل ایجوکیشن کے اعتبار سے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جتنی تعلیم، جتنا ایجوکیشن جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرو، اور جو تمہارے لیے بینیفیشل نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اس کو حاصل نہ کرو۔ اسلام یہ فرق نہیں کرتا کہ دین کی تعلیم کو حاصل کرو، دنیا کی تعلیم کو حاصل کرو۔ ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے اندر جو ہماری اصلی تعلیم ہے اس میں جو شعبہ جات ہے وہ ہمارے لیے حاصل کرنا آج کے زمانے میں بے حد ضروری ہے، جس میں سائنس ہے، سائنس کے اندر بایولوجی، اس کے اندر فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، انوائرمنٹل سائنس، میڈیکل سائنس، پھر آرٹس کے اندر جو شعبہ جات ہے ہسٹری، اس کے علاوہ جغرافیہ، پولیٹیکل سائنس، اور کامرس کے اندر جو شعبہ جات ہے انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ اور بزنس ایجوکیشن، یہ سب تعلیمیں جو ماڈرن ایجوکیشن کے اکارڈنگ اس وقت ہمیں دی جا رہی ہے، ہمارے بچے کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ اس وقت زمانے کے لیے شہرت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر سائنس کی تعلیم نہ دی جاوے اور بچے ڈاکٹر ہی نہ بنے، علم طب کو ختم کر دیا جاوے اور کوئی ڈاکٹر زمانے میں موجود نہ ہو، پھر لوگوں کا علاج کس طریقے سے ہوگا؟ لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ اگر انجینئرنگ کو ختم کر دیا جاوے، اس کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے کہ دنیا کی تعلیم کو ختم کر دو، تو پھر لوگ جن چیزوں کا استعمال اس دنیا میں کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کون بتلائے گا؟ اگر قانون کی تعلیم کو ختم کر دیا جاوے تو پھر جتنے لوگ اس دنیا کے اندر پاورفل ہیں وہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھیں گے، انصاف کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ تعلیمیں بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار سمجھتا ضرور ہے، لیکن اسلامی تعلیم سے ناواقف رہ کر، دین کی تعلیم سے بالکل ناواقف ہو کر، صرف اور صرف ماڈرن ایجوکیشن کے اندر جا کر دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو 100% یہ چانسز اس کے ہیں کہ وہ اسلام کو کھو دے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں رکھے گی، غیروں کے طریقے پر آ جائے گا۔ کیونکہ جو نظام تعلیم ماڈرن ایجوکیشن کے اندر جو سلیبس بنایا گیا ہے کچھ الہادی طاقتوں نے اور دشمن عناصر، اگر کوئی مسلمان اسلام کو نہ جانتا ہو تو صرف ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام سے اپنے آپ کو دور۔ تو یہ تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم دین کی تعلیم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے لیے جسم میں خون کی حیثیت رکھتی ہے آج کے اس زمانے کے اندر۔ اپنے بچوں کو پہلے ایک پکا، ایک سچا اور اچھا مسلمان بناؤ، دین اس کے اندر ڈال کر، اللہ تعالیٰ کی محبت اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق رسول اس کے اندر گھر کر لو، پھر چاہے اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے انجینئر بناؤ، اسے وکیل بناؤ، اسے پروفیسر بناؤ، یہ سب تعلیمیں ضروری ہے، لیکن ہمارا بچہ اسلام سے دور ہو جائے اور یہ تعلیم حاصل کرے تو پھر دنیا میں اس کی سکسیسفل اور کامیاب زندگی کہاں ہو رہی ہے؟ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور پڑھائیں،
بنائے، یہ دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم کو بڑھائے۔ آج اس وقت تو ہمارے ملک کا جو حال ہے پولیٹیکلی اعتبار سے، ہمارے بچوں کا قانونی اعتبار سے مضبوط ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور سب سے بہتر اور بہترین یہ ہے کہ ہمارے بچے کیوں نہ عالم بھی بن جاوے، اسلامک اسکالر بھی بن جاوے، حافظ بھی بن جاوے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بن جاوے، اس کے ساتھ ساتھ انجینئر بن جاوے، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر بن جاوے، پولیٹیکل لیڈر بن جاوے، عالم اور حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ تو سب سے بہترین ہے۔ تو اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ دین اور پکا اور سچا مسلمان اپنے بچوں کو پہلے بنا لے، ورنہ ہم کتنی روزانہ یہ نیوز سن رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں لیکن دنیا کے اور سائنس کی تعلیم حاصل کر کے اس کے نصاب میں اس طرح ڈل چکے ہیں کہ ارتداد کے شکار ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کا یقین ان کے اندر نہ رہا۔ اس طریقے سے ہوتا ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور قانونی اعتبار سے اپنے بچوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے آپ کو اگر قانون کی تعلیم ہم حاصل نہ کریں گے اور دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے گا، ہمارے بچوں کے سمجھ میں نہ آئے گا، پھر وہی غلامانہ زندگی بسر کریں گے۔ کچھ پولیٹیکل لوگ، کچھ مالدار لوگ پورے ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کی سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ملک کو چوس رہے ہیں، ہم کو غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک بچوں کو تعلیمی اعتبار سے مضبوط نہ کریں گے۔ اگر یہ بچے تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے پھر یہ اپنے حقوق کے مانگ کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے، غلامانہ زندگی نہیں بسر کریں گے، دوسروں کے انڈر ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک آخری شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ تعلیم کے اعتبار سے ہمیں اس وقت اپنے بچوں کے لیے اسلامی ماحول ڈھونڈنا چاہیے اور وہاں بچوں کو ایڈمیشن کرنا چاہیے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے دل میں ہے اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے دل میں ہے اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم ٹوٹا بالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم ٹوٹا بالا، مجھے فکر امن عالم، مجھے فکر امن